بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 6، اس کی تفسیر چل رہی تھی اور ہم یہاں تک پہنچے تھے والتی احصنت فرجها فنفخنا فیہا من روحنا۔ یہاں سے میں آج اس کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی آخری رکوع کے آخری 3 آیتیں۔ انبیاء کا تذکرہ چل رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ایوب علیہ السلام کا ذکر کیا کہ ان کو بیماریوں میں انہوں نے مجھے پکارا، میں نے ایوب علیہ السلام کی پکار کو قبول کیا۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں مجھے پکارا، میں نے ان کی پکار کو سنا اور ان کی دعا کو قبول کیا۔ پھر زکریا علیہ السلام نے مجھے پکارا، میں نے آپ کو اولاد دی اس بڑھاپے میں، اور اللہ نے فرمایا یہ لوگ نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھا کرتے تھے اور ہمیں رغبت اور خوف سے پکارتے تھے۔ زکریا علیہ السلام کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت مریم کا تذکرہ کر رہے ہیں، والتی احصنت فرجہا، اے نبی اس کا بھی تذکرہ کیجئے جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اس مریم میں اپنی روح کو پھونکا، من روحنا اپنی روح۔ عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ کی پیدائش کا ظاہری سبب نہیں تھا، آپ کو اللہ نے اپنی کن کی طاقت سے پیدا کیا، اللہ نے اپنی کن کی طاقت سے پیدا کیا اور جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیدا کیا، تو جبریل علیہ السلام بھی روح اللہ کہلاتے ہیں، تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کا جو لقب ہے وہ روح اللہ بھی ہے۔ ہم نے اپنی روح سے ان میں پھونکا، وجعلناہا وابنہا، اور ہم نے مریم کو اور اس کے بیٹے کو یعنی عیسیٰ کو بنا دیا آیۃ للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے ایک نشانی، یعنی اپنی قدرت کی بہت بڑی نشانی بنا دیا۔ کیونکہ ہمیشہ سے لوگ دیکھتے آ رہے تھے کہ مرد اور عورت کا ملاپ ہوتا ہے تو اولاد پیدا ہوتی ہے، تو اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت دکھانے کے لیے کہ میں اسباب کا محتاج نہیں ہوں، اللہ نے حضرت مریم کو بغیر شوہر کے اولاد دے دی، اور پھر حضرت عیسیٰ کو بغیر باپ کے پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر دلائل کے انبار لگا دیے حضرت مریم کے برحق ہونے پر بھی اور عیسیٰ کے برحق ہونے پر بھی۔ بچپن میں ماں کی گود میں عیسیٰ علیہ السلام سے گواہی دلوائی، پھر حضرت مریم کی زندگی بڑی پاک دامنی میں گزری تھی، خاندان بڑا پاک دامن تھا، تو وہ ویسے ہی عقل سے بعید تھا کہ ایسے پاک دامن خاندان کی پاک دامن لڑکی، عبادت گزار لڑکی جسے بے موسم پھل ملتے ہیں معجزاتی طور پر، وہ کیسے زنا کی طرف جا سکتی ہے؟ یعنی حضرت مریم کی سیرت کو بھی ایسے بنایا، ان کا خاندان کو بھی، اور پھر معجزوں کے انبار لگا دیے جس سے صاف پتہ چل جائے کہ مریم معاذ اللہ زناکار نہیں ہے، اور حضرت عیسیٰ کو اللہ نے اپنی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ تو یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور جس کی قسمت میں ایمان تھا، ہدایت تھی، اس نے حضرت مریم کی پاک دامنی کا اعلان کیا، حضرت عیسیٰ کی نبوت کو مانا اور مان لیا کہ اللہ کچھ کرنے میں سبب کا محتاج نہیں ہے۔ لیکن جو بدبخت تھے، جن کی آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوئی ہے، جنہوں نے سائنس اور ٹیکنالوجی کو خدا بنا لیا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب کے بغیر دنیا میں کچھ ہو ہی نہیں سکتا، انہوں نے اتنے سارے معجزے دیکھ کر بھی کہا کہ نہیں، بغیر باپ کے اولاد پیدا نہیں ہو سکتی، لہذا عیسیٰ ابن مریم معاذ اللہ نقل کفر، وہ معاذ اللہ زنا کے بدلے میں، زنا کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو اس سے میں اتنا زور اس بات پہ اس لیے لگا رہا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو معجزوں کا انکار کرتے ہیں، اور کمال کی بات یہ ہے کہ مسلم اسکالرز میں ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، جب بھی کوئی حدیث آئے گی جس میں کسی کرامت یا معجزے کا تذکرہ ہوگا، انہوں نے تعویلات کرنی ہے، گھمانی پھرانی ہے اس کو اور نہیں ماننا۔ اور اس سے بڑھ کر ایسے لوگ بھی موجود ہیں، ایسے اسکالرز بھی، کہ جب کسی ولی اللہ یا بزرگ کی کرامت کا وہ سنتے ہیں تو بھی مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ وہ کرامت مستند ذریعے سے ہم تک پہنچی ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے میں نے ایک دفعہ کسی سے کہا کہ میں نے شہید کے خون کی خوشبو اپنی ناک سے سونگھی ہے، مذاق اڑانے لگا کہ ارے پھینک رہے ہو آپ لوگ، جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے کہا مجھے کیا ضرورت بھائی جھوٹ بولنے کی؟ تو یہ سب مادہ پرست لوگ ہیں جنہوں نے یہ فرض کر لیا ہے کہ خدا اپنی طاقت اور قدرت دکھا ہی نہیں سکتا۔ لیکن بار بار میں بتاتا ہوں کہ ایک دوسری طرف بھی غلو ہے، وہ یہ ہے کہ ہر شعبدے کو لوگوں نے معجزہ اور کرامت سمجھنا شروع کر دیا ہے، اور جو کوئی الٹا سیدھا کرتا چلا جا رہا ہے، نہ اس کا عمل ہے نہ علم ہے اس کے پاس، مگر وہ شعبدے دکھا رہا ہے تو اس کو لوگ مانتے رہتے ہیں، تو یہ بھی غلط ہے۔ کرامت اور معجزہ اس کے صدور کے لیے، اس کو ہم معجزے کو تو پیغمبر سے معجزہ ہوتا ہے، اور جب پیغمبر سے معجزہ ہوتا ہے تو اللہ دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں اس پیغمبر کی نبوت کے برحق ہونے پر، اور ولی اللہ سے جب کرامت ہوتی ہے تو مستند ذریعے سے پہنچی ہو اور اس کا ولی ہونا ثابت ہو تو مانی جائے گی، اگر ولی ہونا ثابت نہیں ہے یا کرامت مستند ذریعے سے نہیں پہنچی
پھر اس کو نہیں مانا جائے گا. پھر یہی ہے جیسے آج کل بدعتیوں نے کرامتوں کے ایک باب کھولے ہوئے ہیں اور قصے کہانیاں گڑھی ہوئی ہیں، اور ان کے جو مشائخ اور پیر و مرشد ہیں وہ خود شریعت پہ نہیں چل رہے ہوتے، وہ مختلف قسم کے شعبدوں کو انہوں نے کرامت کے کھاتے میں ڈالا ہوا ہوتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ ان تمام پیغمبروں کا تذکرہ کرنے کے بعد ایک خلاصے کے طور پر بتاتے ہیں کہ ان هذه امتکم امۃ واحدہ، دیکھو یہ ایک امت تھی، تمہاری امت. تمہاری امت کا مطلب یہ تمام پیغمبر جو تھے امتاً واحداً، یہ یعنی حقیقت میں ایک ہی امت تھے، اور یہ سب تمہارے تھے جن کو تمہیں فالو کرنا تھا. ان کا دین سب کا ایک ہی تھا، یعنی بیسک تو سب کی ایک ہی ہے نا. اور وہ کیا ہے؟ انا ربکم فاعبدون وانا ربکم فاعبدون. اللہ کہتے ہیں اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو. تو تمام پیغمبر امت واحدہ ہیں، کیونکہ سب کی دعوت میں توحید ہے، سب کی دعوت مشترکہ ہے کہ توحید ایک خدا کی ماننی ہے، اور خدا سب کچھ کر سکتا ہے، تو سب کی ایک ہی دعوت ہے. لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے اپنے معاملے میں اختلاف پیدا کر دیا. پیغمبر تو سب ایک ہی دعوت لے کر آئے، ایک خدا کی ماننا ہے، وہی مختار کل، وہی مشکل کشا، وہی عالم الغیب، تمام خدائی صفات اس اکیلے اللہ کے لیے. لیکن اللہ فرماتے ہیں وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، لوگوں نے آپس میں اختلاف شروع کر دیا، پیغمبروں کی دعوت سے ہٹنا شروع ہو گئے. کسی نے بتوں کو کی پوجا شروع کر دی، کسی نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا. تو جتنی نوعیت کے شرک دنیا میں ہوئے، یہ سب وہ لوگ تھے جو پیغمبروں کی دعوت سے ہٹے ہیں، اور پیغمبروں کی دعوت اور ان کا مشن ایک ہی تھا. آگے اللہ فرماتے ہیں ان سب نے معاملوں میں اختلاف کیا، لیکن کل الینا راجعون، سب نے ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے. نتیجہ یہ نکلے گا جو پیغمبروں کی دعوت پہ چلے گا تو ہم اس کو بخشیں گے، جو نہیں چلے گا اس کو جہنم میں ڈال دیں گے. تو یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہوا. اس میں جو پیغمبروں کی بنیادی دعوت تھی وہ بھی آپ نے دیکھ لی. وہ بنیادی دعوت کیا ہے کہ جب کسی پیغمبر کو کوئی پریشانی آئی تو انہوں نے صرف اللہ کو پکارا، حالانکہ اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی ظاہری سبب ان کے پاس موجود نہیں تھا. تو یہ اس رکوع کا جو ہے نا سینٹرل آئیڈیا آپ جسے کہہ سکتے ہیں وہ ہے کہ ہر مصیبت میں صرف اللہ کو پکارا جائے گا. دوسری بات ہمیں اس رکوع کے ضمن میں یہ بھی پتہ چلی، علمی جو بات ہے، جو اس سبق ہے، کہ دیکھیے پیغمبروں پہ بھی آزمائشیں آئی ہیں. آج جب کسی پہ کوئی آزمائش آتی ہے تو وہ یا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں کوئی عذاب میں ہوں، میں کوئی گناہ ہوا ہے مجھ سے. جو خوش عیشی میں ہو لوگ سمجھتے ہیں نیک آدمی ہے. ضروری نہیں بھائی، ہو سکتا ہے جو برا ہو اس کو اللہ نے عیش کی زندگی دی ہو تاکہ ڈھیل دیں اللہ اس کو، اور جو نیک ہو اللہ نے اس کو پریشانیوں میں ڈال دیا ہو تاکہ وہ گڑ گڑائے اور اللہ اس کی خطاؤں کو معاف کریں. تو دنیا کی خوشی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ اللہ اس بندے سے خوش ہے یہ بھی دھوکہ ہے، اور دنیا میں کسی کو غمزدہ دیکھ کے یہ سمجھنا کہ اللہ اس سے ناراض ہے یہ بھی غلط ہے. پیغمبروں پہ بھی آزمائشیں آئی ہیں. تو دوسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے. تیسرا سبق ہمیں یہ ملتا ہے کہ بسا اوقات فوراً آزمائش دور نہیں ہوتی، تو ہم نے مایوس نہیں ہونا ہے. ایوب علیہ السلام کتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے ہوں گے اور کتنی پریشانیوں میں تھے. زکریا علیہ السلام کب سے دعائیں مانگ رہے تھے، کتنے طویل عرصے سے اولاد مانگ رہے تھے، اللہ نے دی کتنے عرصے کے بعد جا کے. تو یہ اللہ کی مرضی ہے کب دعا قبول کرتا ہے. لیکن ایک لفظ یاد کر لینا چاہیے، والعاقبۃ للمتقین. قرآن کہتا ہے انجام، اچھا انجام نیک لوگوں کا ہی ہوگا. حالت کو مت دیکھو، فیوچر تمہارا ہی اچھا ہوگا اگر تم صبر کرتے ہو. تو تیسری بات ہمیں اس رکوع میں یہ پتہ چلی کہ ہمیں اللہ نہ کرے ہم پہ کوئی پریشانی آ جائے تو صبر کرنا ہے، اور پریشانی اللہ اپنی مرضی سے دور کرے گا، ہم نے مانگتے رہنا ہے، انجام اچھا ہوگا انشاءاللہ. اور چوتھی بات ہمیں یہ بھی پتہ چلتی ہے کہ جنات کو سلیمان علیہ السلام کا تابع اللہ نے بنایا تھا. یہ جو عامل لوگ کہتے ہیں نا ہم یوں جنات کو یوں کر لیتے ہیں یوں کر لیتے ہیں، وہ سلیمان علیہ السلام خود تابع نہیں بنا سکتے تھے، اللہ نے بنایا. تو آج کے عاملین جنات کو کیسے کنٹرول میں لے لیتے ہیں. تبھی تو قرآن کہہ رہا ہے وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، ہم تھے جنات کے محافظ. اور ایک اہم ترین بات ہمیں اس رکوع میں یہ بھی پتہ چلی کہ اولاد کی کثرت کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے اولاد چھینی تو اللہ کہتے ہیں میں نے ڈبل اولاد دے دی. کوئی فیملی پلاننگ کے نظریات کا ڈسا ہوا وہاں ہوتا، وہ کہتا ہے اللہ نے ایوب علیہ السلام کو گویا ٹینشن میں ڈال دیا. تو آج ہم کفر کو فالو کر رہے ہیں، نیچر سے بغاوت کر رہے ہیں. جب نیچر سے انسان ہٹتا ہے تو اس کی ترجیحات ہی تبدیل ہو جاتی ہیں. تو یہی حال ہو گیا ہے کہ نیچر سے جب انسان ہٹتا ہے تو اسے شہد اور دودھ کے بجائے نشے میں مزہ آتا ہے، چرس میں مزہ آتا ہے، شراب جیسی بدبودار چیز میں مزہ آتا ہے.
اور نکاح کو چھوڑ کر زنا میں لطف آتا ہے اس کو، تو اور ہومو سیکچولیٹی کی طرف جاتا ہے اس کا دماغ. تو یہ سب چیزیں فطرت سے بغاوت کا نتیجہ ہیں. تو اسلام دین فطرت ہے. ہمیشہ قرآن نے اولاد کی کثرت کو ایک نعمت کے طور پہ بیان کیا ہے. تو ہمیں ان فیملی پلاننگ کے نظریات سے متاثر ہو کر اپنے خاندانوں کو، اپنی خوشیوں کو تباہ کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. یہ چند اسباق تھے اس رکوع میں جو میں نے آپ کو بتایا. اچھا، ایک بہت اہم ترین کہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا، دونوں کا فیصلہ ٹھیک تھا، لیکن اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کی زیادہ تعریف کی. وجہ کیا تھی؟ اس میں صلح کا راستہ تھا. تو یہ بھی ہمیں ایک نقطے کی بات پتہ چلتی ہے کہ خاندانی جھگڑے یا اور دوسرے کیسز جو ہمارے پاس آتے ہیں، تو سوائے صرف صحیح فیصلہ سنا دینا یہ کوئی کمال نہیں ہوتا. آج کل تو ویسے یہ بھی کمال ہے کیونکہ لوگ صحیح فیصلہ بھی نہیں سناتے، جھوٹ بولتے ہیں، اپنے مفاد کو دیکھ کے غلط فیصلے کرتے ہیں. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ صلح کا راستہ اختیار کریں، ایسا راستہ جس میں دونوں کے لیے سہولت ہو، دونوں کا اس میں فائدہ ہو. تو یہ چند اسباق تھے اس رکوع میں ہمیں ملتے ہیں. اب میں اگلا رکوع شروع کرتا ہوں اور وہ ہوگا سورہ انبیاء کا آخری رکوع. اب ہم چلتے ہیں جی سورہ انبیاء کے آخری رکوع کی طرف، یعنی رکوع نمبر 6 اور 17ویں پارے کا بھی سورہ انبیاء کا رکوع نمبر 7 اور 17ویں پارے کا بھی رکوع نمبر 7. یہ سورہ انبیاء کا آخری رکوع ہے. حسب معمول مختصر لفظی ترجمہ، گرامر، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن یعمل من الصالحات، پس جو شخص بھی نیک اعمال کرے گا، وہو مؤمن، بشرطے کہ وہ مومن بھی ہو، فلا کفران لسعیہ، تو کوئی کفران نہیں ہے اس کی کوشش کے لیے. کفران کہتے ہیں ناقدری، کفر ناقدری کو، ناشکری کو کہتے ہیں. یعنی اللہ کہتے ہیں اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی، یعنی اس کی کوشش رائے گاں نہیں جائے گی. وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم اس کے لیے لکھ رہے ہیں، یعنی اس کے عمل کو ہم نوٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں باقاعدہ. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور حرام ہے کسی بھی بستی پر، اہلکناہا، وہ بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا، انہم لا یرجعون، یعنی یہ بات ہے کہ وہ لوٹ کے نہیں واپس آئے گی. یہاں لفظی ترجمہ تو اس کا یہی ہے جو میں نے کیا کہ ہر کسی بھی بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، اس پر یہ بات حرام ہے کہ وہ نہیں لوٹے گی. تو اصل میں تو یہ بات حرام ہے کہ وہ لوٹے گی، یعنی جب لوٹنا حرام ہوگا اس کا مطلب وہ نہیں لوٹے گی. تو اس لیے یہاں لا جو ہے نا، یہ جو لا یہ زائدہ ہے، یہ صرف تاکید کے لیے. تو اس کا ترجمہ اصل میں یوں ہوگا کہ کسی بھی بستی جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، اس پر یہ بات حرام ہے کہ وہ لوٹے، اس پر یہ بات حرام ہے کہ وہ لوٹے. لیکن لا یرجعون، جو لا یہاں پر لائے گئے وہ یہ بتانے کے لیے کہ بستی پر یہ بات حرام ہے، اور حرام ہونے کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ وہ لوٹے گی نہیں. یعنی حرام ہی یہ بات ہے کہ وہ نہیں لوٹے، یعنی حرام ہی ہے یہ بات کہ وہ لوٹے. یعنی ایک دفعہ جب اللہ نے کسی بستی کو ہلاک کر دیا تو ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو گئی، اب وہ دوبارہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ دنیا میں زندہ ہو جائے وہ. یہ مطلب ہے اس آیت کا. تو یہاں کہتے ہیں لا صرف تاکید کے لیے ہے، اصل میں یہ زائدہ ہے، اس کا ترجمہ نہیں ہوگا. ایسا قرآن میں اور عربی زبان میں بہت ہوتا ہے، بعض جگہ لا کو صرف تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. وہم من کل حدب، اور وہ ہر ٹیلے سے، ٹیلا جو ریت کے ٹیلے، یہ مٹی کے نہیں، چھوٹے چھوٹے ٹیلے ہوتے ہیں، یعنی ہر بلندی سے ینسلون، نکلنے کی کوشش کریں گے. نسل ینسلو کا معنی پھیلنا، نسل کو بھی نسل اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پھیلتی ہے. تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، قریب آ گیا وہ وعدہ جو سچا تھا. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس اچانک، ہیا ضمیر شان ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بات یہ ہے کہ اچانک بات یہ ہے، یعنی ہوگا یہ کہ شاخصۃ ابصار الذین کفروا، کھلی کی کھلی رہ جائیں گی ان لوگوں کی آنکھیں جو کافر ہیں. تو یہ محاورہ ہے، یعنی ہم اردو میں اس کو کہتے ہیں آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، تو دہشت زدہ رہ جائیں گی ان لوگوں کی آنکھیں جو کافر ہیں. یا ویلانا، ہائے ہماری کم بختی، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، تحقیق تھے ہم غفلت میں اس سے، یعنی ہم تو اس دن سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے. بل کننا ظالمین، بلکہ ہم تو ظالم تھے. انکم وما تعبدون من دون اللہ، بے شک تم اور وہ معبود جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، حصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے. حصب ایندھن کو کہتے ہیں جس سے جلایا جاتا ہے. انتم لہا، بے شک تم اس جہنم میں، واردون، اترو گے. ورد یرد ورودن،
کنویں کے پاس آنا، پانی پینے کے لیے آنا، لیکن واردون کا مطلب پھر مطلق آنا، یعنی صرف آنا یا اترنے کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ انتم لہا واردون، تم اس جہنم پہ آؤ گے۔ لو کان ہؤلاء، اگر ہوتے یہ معبود، آلہۃً، معبود ہوتے، یعنی اگر یہ واقعی معبود ہوتے، ما وردوہا، تو یہ جہنم میں نہ آتے۔ وہم فیہا وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا زفیر، وہاں ان کے لیے ایک زوردار چیخ و پکار ہوگی۔ زفیر کا ترجمہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، گدھا جب چیختا ہے تو اول جو اس کی آواز آتی ہے وہ زفیر کہلاتی ہے، اور پھر جو دوبارہ آواز کھینچتا ہے وہ شہیق کہلاتی ہے۔ تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے نا آواز کا گدھے کے چیخنے سے، زفیر اور شہیق، تو مطلق چیخ و پکار کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، اس جہنم میں ان کا شور و پکار ہوگا اور وہ اس میں سنیں گے نہیں، اتنا شور ہوگا۔ ان الذین سبقت لہم من الحسنی، بے شک وہ لوگ کہ جن کے لیے ہماری طرف سے حسنہ یعنی الکلمۃ الحسنی، اچھی بات سبقت کر چکی ہے، یعنی وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے اچھی بات پہلے ہی لکھی جا چکی ہے۔ اولئک عنہا مبعدون، وہ لوگ اس جہنم سے دور کر دیے جائیں گے، یعنی اچھی بات کا مطلب جن کے لیے ہم نے جنت لکھ دی ہے، جو نیک اعمال کریں گے اور ہم نے پہلے سے ان کے لیے لکھ دیا ہے کہ یہ نیک لوگ ہوں گے اور ان کو جنت میں لے کے جانا ہے، اس کو کلمہ حسنہ کہا گیا ہے، اچھی بات کہا گیا ہے۔ تو جن کے لیے ہم نے پہلے ہی سے اچھی بات کا فیصلہ کر لیا ہے، اولئک عنہا مبعدون، یہ لوگ جہنم سے دور کر دیے جائیں گے۔ لا یسمعون حسیسہا، یہ جنت کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، حسیس کا مطلب اس کی ذرا سی بھی آواز نہ سنیں گے۔ وہم فی ما، اور ہوں گے یہ اس چیز میں، اشتہت انفسہم، جس کو ان کا دل چاہے گا، اشتہا کرے گا، خالدون، ہمیشہ رہیں گے، یعنی ان نعمتوں میں ہوں گے جن نعمتوں کا ان کا دل چاہے گا، اور ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یحزنہم الفزع الاکبر، بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی۔ حزن یحزن کا معنی غم میں ڈالنا، فزع گھبراہٹ، اور جزا فضا کہتے ہیں نا، وہی زیادہ جزا فضا مت کرو، تو بڑی گھبراہٹ جو ہے وہ ان کو غمزدہ نہیں کرے گی۔ تفسیر میں ڈیٹیل آئے گی۔ وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِکَہ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے بڑھ چڑھ کے۔ تتلقا، هَذَا يَوْمُكُمْ، یہ ہے تمہارا دن، الَّذِي، وہ دن، كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ یوم نطوی السماء، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے۔ طویٰ یطوی، طین کا معنی لپیٹنا، طین لپیٹنا، کطی السجل للکتب، جیسے کہ دستاویز کو لپیٹا جاتا ہے مکتوبات کے لیے۔ کتب بمعنی مکتوب، سجل کا معنی دستاویز، اور کتب مکتوبات، یعنی وہ چیزیں جو لکھی ہوئی ہوں۔ کتاب کو بھی کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں چیزیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں، مکتوب ہوتی ہے وہ۔ تو کتب کتاب کی جمع ہے، یعنی لکھی ہوئی چیزوں کے لیے جیسے دستاویز کو لپیٹا جاتا ہے۔ کوئی بھی کاغذ ہوتا ہے نا، اس پہ جب آپ لکھتے ہیں تو لکھ کے اس کاغذ کو لپیٹ دیتے ہیں کہیں پہنچانے کے لیے، تو ہم اس طرح سے آسمانوں کو لپیٹ دیں گے۔ کما بدأنا اول خلق، جس طرح سے ہم نے تخلیق کی ابتدا، اول تخلیق کی ابتدا کی تھی۔ بدأ یبدأ کا معنی ابتدا کرنا کسی چیز کی۔ ہم نے جیسے تخلیق کی ابتدا کی تھی، نعیدہ، ہم اسی طرح اس کو لوٹائیں گے، یعنی ہم نے اس پہلی دفعہ جس طرح سے پیدا کیا تھا، ہم اسی طرح دوبارہ اس عمل کو ریورس کریں گے، دوبارہ اس عمل کو لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ وعدہ ہے ہمارے اوپر، انا کننا فاعلین، بے شک ہم ہیں کرنے والے، ہم کر کے چھوڑیں گے یہ کام۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، البتہ تحقیق ہم نے زبور میں بھی یہ بات لکھی تھی، من بعد ذکر، نصیحت کے بعد، ان الارض، کہ بے شک جو زمین ہے، یرثها عبادی الصالحون، اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ اب زمین سے جنت بھی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ دنیا کی زمین بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی بالآخر نیک بندوں کا ہی اس پہ غلبہ ہوگا، اور جنت اگر مراد ہے تو جو زمین جنت ہے اس کے نیک بندے وارث ہوں گے۔ ان فی ھذا لبلاغا، بے شک اس بات میں پہنچا دینا ہے صاف صاف، لقوم عابدین، ان لوگوں کے لیے جو عبادت گزار ہیں، یعنی عبادت کرنا جو چاہتے ہیں، اللہ کی مان کے چلنا چاہتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہترین پیغام ہے جو ہم نے پہنچا دیا۔ وما ارسلناک، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو،
الا رحمۃ للعالمین، مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، انما یوحا الیہ، بے شک میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما الہکم الہ واحد، کہ بے شک تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، فہل انتم مسلمون، تو کیا تم فرما بردار بنو گے؟ فإن تولوا، پس اگر یہ لوگ اعراض کریں، فقل، تو اے نبی کہہ دیجئے، آذنتکم، میں تم میں اعلان کر چکا ہوں، علی سوا، برابری طور پر۔ برابر کا مطلب میں مکمل برابر سرابر تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا چکا ہوں۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور میں نہیں جانتا، قریب کہ قریب ہے، ام بعید یا بعید ہے، ما وہ وعدہ توعدون جو تم سے کیا جاتا ہے، تم سے جو عذاب کا وعدہ کیا جاتا ہے وہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ قریب ہے کہ بعید ہے۔ اِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ، بے شک وہ اللہ اونچی بات کو بھی جانتا ہے، وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور مجھے معلوم نہیں ہے، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، کہ یہ بات، شاید کہ یہ بات سے مراد کیا، اس عذاب کا دور ہونا، ٹل جانا، یہ تمہارے لیے فتنہ ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، یا تمہیں ایک ٹائم تک فائدہ پہنچانا ہے، یعنی اللہ نے جو عذاب کو مؤخر کیا ہوا ہے تو یہ چیز تمہارے لیے فتنے کا ذریعہ ہے، یا تمہیں ایک خاص وقت تک اللہ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، یہ مجھے معلوم نہیں ہے۔ قال رب احکم بالحق، اللہ نے یہاں اپنا کلام ختم کر کے پیغمبر کے کلام کو اس آخری آیت میں بیان کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب باتیں جب یہ وحی نازل ہوئی تو نبی کے زبان سے الفاظ کیا نکلے؟ قال ربی، نبی نے کہا اے میرے رب، احکم بالحق، حق کے ساتھ تو فیصلہ کر دے، وربنا الرحمن، اور ہمارا رب رحمان ہے، المستعان، اس سے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما، ان باتوں پر، تصفون، جو تم بیان کرتے ہو۔ یہ جی ہمارے اس رکوع کا لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ کمپلیٹ ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اس کی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ جی آخری رکوع ہے سورہ انبیاء کا۔ آپ کو پتہ ہے اس رکوع سے پہلے اللہ نے پیغمبروں کے واقعات بیان کیے اور بتایا کہ یہ تمام پیغمبر ایک ہی امت ہیں اور ان سب کی دعوت مشترک ہے، ان سب نے مصیبتوں میں صبر کیا، ان سب نے مصیبتوں میں خدا کو پکارا، ان میں کوئی اپنی عبادت کی طرف بلانے والا نہیں تھا، یہ سب اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرتے تھے۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا کہ لوگوں نے آپس میں اختلاف، انہی کے امتیوں نے آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا، کچھ لوگ توحید پر قائم رہے اور کچھ لوگ برائیوں کی طرف جانا شروع ہو گئے۔ تو اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، بس جو پیغمبروں کو فالو کرے گا اور نیک اعمال کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، بشرطے کہ مومن بھی ہو۔ کافر کی نیکی اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ بار بار قرآن اس مضمون کو بہت وضاحت سے بیان کرتا ہے، اگرچہ ہمیں یہ بات طبعی طور پہ اچھی نہیں لگتی کہ ایک شخص اللہ پہ اگر ایمان نہیں لایا، پیغمبروں پہ ایمان نہیں لایا، تو اس کے اچھے عمل کا بدلہ اس کو کیوں نہیں مل رہا؟ ہم ذہنی طور پر اس کو نہیں قبول کرتے، لیکن اللہ نے یہ بہرحال اعلان سنا دیا ہے کہ نیکی اسی کی قبول ہوگی جو خدا پر ایمان رکھتا ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ، تو اس کی کوشش ذرا بھی رائے گا نہیں جائے گی، یعنی اس کی کوشش کی ناقدری نہیں ہوگی۔ تو آسان ترجمہ ہوگا ذرا بھی رائے گا نہیں جائے گی۔ کیوں نہیں جائے گی بھائی؟ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اللہ کہتے ہیں ہم اس کی نیکیوں کو لکھ رہے ہیں۔ جو چیز لکھی جاتی ہے وہ محفوظ زیادہ ہوتی ہے، تو ہم نے تو اتنا زبردست اہتمام کیا ہی اس لیے تاکہ اس کی نیکیوں کا اس کو بدلہ دیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا، اور اللہ فرماتے ہیں یہ جو ہم نے پچھلی بستیاں ہلاک کر دی ہیں نا، یعنی اب اس میں دھمکی ہے کہ وہ بستیاں دوبارہ نہیں لوٹتی ہیں۔ جزوی طور پر دیکھیں اللہ کسی مردے کو زندہ کر دے معجزے کے طور پر، جیسے پیغمبروں کے سامنے ہوا، وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن قاعدہ کلیہ یہی ہے کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کر دیتے ہیں تو وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹتی اور دوبارہ اس کو پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اہل مکہ کو اور لوگوں کو بھی اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ اب یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا دنیا میں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ ایک وقت آئے گا کہ قیامت کی علامتیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی اور پھر اللہ اس کائنات کو تباہ کرنے کا ارادہ کر لے گا۔ تو اس میں ایک بہت بڑی علامت کا اللہ نے ذکر کیا کہ قیامت کی ہولناکیوں میں جو پہلی ہولناکی ہوگی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یعنی قیامت کے جو آثار شروع ہو جائیں گے، تو یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یعنی اس آیت میں اصل میں یہ طرز اختیار کیا گیا ہے کلام اللہ میں کہ لوگ دنیا میں مست ہیں، غفلت میں ہیں، پیغمبر جب دنیا میں آئے تو ان کو فالو کیا، بالآخر پھر پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹتے چلے گئے،
ہٹتے چلے گئے تو اللہ کہتے ہیں جیسے میں نے پہلے بستیوں کو ہلاک کیا ہے نا، تو میں اس زمین کو بھی تباہ و برباد کروں گا، پوری زمین کو ہلاک کر دوں گا میں. لیکن اس ہلاکت کے آثار شروع کہاں سے ہوں گے؟ اس کے آثار میں ایک بہت بڑی نشانی ہوگی یاجوج اور ماجوج کا نکلنا. وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر ٹیلے سے، ہر اونچی آڑ سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہوں گے. یعنی آڑ کا ذکر اس لیے کیا کہ اکثر رکاوٹ آڑ ہی بنتی ہے، ورنہ میدانوں میں تو کھلے چلے جاتے ہیں. تو میدانوں میں تو وہ کھلے چلے آئیں گے، لیکن جہاں بھی آڑ ہوگی تو وہاں سے بھی تمہیں لگے گا کہ ایک بڑی تعداد میں ایک ہجوم ہے یاجوج اور ماجوج کا، جو انسانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے ظاہر ہو رہے ہیں. اس پر یاجوج ماجوج کی جو تفصیلی بحث ہے وہ سورہ کہف میں بیان کر چکا ہوں، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ یاجوج ماجوج ایک قوم ہے، انسان ہے. حضرت ذوالقرنین نے ایک آہنی دیوار بنا کے ان کو پہاڑوں کے پیچھے دھکیل دیا ہے. ان کی صحیح لوکیشن کا اللہ کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہے، اور وہ قرب قیامت میں ظاہر ہوں گے، زمین میں بہت زیادہ فساد مچائیں گے. وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اللہ فرماتے ہیں اور حق وعدہ وہ قریب آ چکا. یعنی اس قیامت کے دن کی اللہ منظر کشی کر رہے ہیں، اس کو ہمارے سامنے رکھے ہیں کہ دیکھو وہ وعدہ قریب آ گیا تمہارے. فَإِذَا، کیونکہ یاجوج ماجوج جب ظاہر ہوں گے تو اس کے تو بہت قریبی، بہت ہی کچھ وقت کے بعد ہی قیامت قائم ہو جائے گی. فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو اچانک کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، حیران ہو جائیں گے قیامت کی ہولناکی کو دیکھ کر، اور کہیں گے یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، ہم نے تو اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں. آج دیکھ لینا انسان پیغمبروں کی تعلیمات کو تو ویلیو دے ہی نہیں رہا ہے، بس ترقی اور معاشی ترقی اور سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی اور حقوق ایک دوسرے کے اور جانوروں کے حقوق اور گدھے گھوڑوں کے حقوق، اسی پر پوری انسانیت گھوم رہی ہے. جس خدا نے پیدا کیا اس کو ڈکشنری سے نکال دیا. تو اللہ کہتے ہیں جب قیامت دیکھیں گے نا تو کہیں گے یا ویلنا، ہماری بدبختی، ہم تو اس سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے، اس طرف تو ہم نے سوچا ہی نہیں. بل کننا ظالمین، بلکہ کہیں گے ہم تو ظالم تھے، یعنی ہمیں سوچنا چاہیے تھا پھر بھی ہم نے نہیں سوچا. انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم. اب چونکہ مشرکین تو مشرک تھے، ان کے ذہن میں سب سے پہلے یہ خیال آتا تھا کہ ٹھیک ہے اگر قیامت قائم ہو گئی تو ہمارے بھگوان اور ہمارے بت ہمیں بچا لیں گے. ان کو اللہ نے الگ سے دھمکی دی ہے، انکم وما تعبدون من دون اللہ حصب جہنم، فرمایا تم اور جو تمہارے معبود ہیں نا، جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، یہ سارے جہنم کا ایندھن بنیں گے. احادیث میں یہ مضمون ہے کہ یہ جو پتھر کے بنے ہوئے بت ہیں نا، اگرچہ ان میں حس نہیں ہوتی لیکن اللہ ان کو بھی مشرکین کے ساتھ آگ میں ڈال دے گا، مشرکین کا غم بڑھانے کے لیے، کہ جن معبودوں کو تم سمجھتے تھے کہ سفارش کریں گے، آج یہ بھی تمہارے ساتھ جل رہے ہیں اس آگ میں. اللہ فرماتے ہیں انتم لہا واردون، تم سب اس میں جاؤ گے، یعنی ان بتوں کی عبادت کرنے والے بھی اور جو بت ہیں وہ بھی. لو کان ہؤلاء آلہۃ، اللہ فرما رہے بتاؤ یہ اگر معبود ہوتے تو ما وردوہا، یہ خود جہنم میں کہاں جاتے. وکل فیہا خالدون، اور یہ سب کے سب عبادت کرنے والے اور معبود یہ سب ہمیشہ ہوں گے اس میں. لہم فیہا زفیر، اور ان کے لیے اس جہنم میں شور و چیخ و پکار ہوگی. وہم فیہا لا یسمعون، اتنا شور ہوگا کہ یہ ایک دوسرے کی آواز نہیں سن پائیں گے. دیکھیں قرآن مختلف موقع کے مختلف درجات کو بیان کرتا ہے، حالات کو. قرآن ہی سے پتہ چلتا ہے کہ جہنمی ایک دوسرے سے بات بھی کریں گے، اور ظاہر ہے جب بات کریں گے تو سنیں گے بھی. تو اس سے یہی مراد ہے کہ جہنم میں جب ان کو عذاب ہو رہا ہوگا تو وہ عذاب میں تو چیخ و پکار میں کسی کی بات سنائی نہیں دے گی، لیکن ایک نوعیت کا عذاب پھر یہ بھی ہوگا کہ ایک دوسرے کی بات اللہ ایک دوسرے کو سنوائے گا تاکہ ایک دوسرے کو رسوا کریں، ایک دوسرے کو تانے دیں. تو یہ مختلف موقعوں کے مختلف عذاب ہے جن کا قرآن تذکرہ کرتا ہے. اللہ ہم سب کو اس آگ سے محفوظ رکھے. اور یہ جو اللہ نے کہا کہ ان سب وہاں چیخیں گے پکاریں گے، تو علماء نے لکھا ہے اس سے وہ ان کے پتھر کے بنے ہوئے بت مراد نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہ تو بے جان ہے، وہ کیا پکاریں گے. وہ معبود جو زندہ ہوں گے، جن میں شعور ہوگا، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی عبادت خود کروائی ہے لوگوں سے، جیسے فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی. تو چیخ و پکار ان معبودوں کی ہوگی جنہوں نے لوگوں کو اپنی عبادت پہ مجبور کیا یا اپنی عبادت کی ترغیب دی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی. اب سوال پیدا ہوتا ہے اچھا جی عیسیٰ ابن مریم کی بھی تو عبادت ہوتی ہے، تو اللہ نے تو کہہ دیا کہ تم اور تمہارے جتنے جھوٹے معبود ہیں، جھوٹے خدا ہیں، سب کو جہنم میں ڈالوں گا. لیکن بہت سے بزرگان دین ہیں وہ ساری زندگی توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن مرنے کے بعد ان کی قبروں کو لوگوں نے عبادت گاہ بنا لیا، تو وہ بھی تو جھوٹے معبود تھے.
تو عیسیٰ ابن مریم کی بھی عبادت ہوئی تو وہ بھی تو اللہ تو کہہ رہا ہے کہ سارے کے سارے جھوٹے معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے. تو آگے اللہ نے فرمایا نا ان الذین سبقت لہم من الحسنی، ہاں وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے پہلے ہی ایک اچھا کلمہ لکھا جا چکا ہے، یعنی وہ پہلے ہی سے اچھے لوگ ہیں، ان کے لیے پہلے ہی جنت لکھی جا چکی ہے. اولئک عنہا مبعدون، یہ نیک لوگ اس سے دور ہوں گے، کیونکہ انہوں نے خود لوگوں کو اپنی عبادت پہ نہیں لگایا، لوگوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی اور ان کو معبود بنا لیا. تو جو وہ لوگ جن کے بارے میں اچھی بات پہلے سبقت کر چکی ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو میں جہنم میں نہیں ڈالوں گا. لا یسمعون حسیسہا، وہ تو جہنم کی آہٹ بھی نہیں سنیں گے. علماء نے لکھا ہے اس سے مراد ہے جنت میں جانے کے بعد، کیونکہ حساب و کتاب میں جہنم کے پل سے ہر ایک کو گزارا جائے گا، اس میں تمام پیغمبر، تمام شہداء، کیونکہ وہ تو سورہ مریم میں اللہ نے بتا دیا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم میں سے ہر شخص جہنم کے پل پہ سے گزرے گا، جس کو پل صراط کہا جاتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرنے کے بعد ان کو جہنم سے دور کر دیں گے اور جہنم کی آہٹ بھی ان کو سنائی نہیں دے گی. وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ، اللہ فرماتے ہیں جو چاہے گا ان کا دل، ان نعمتوں میں یہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. لا يحزنهم الفزع الأكبر، اور بڑی گھبراہٹ بھی ان کو غم میں نہیں ڈالے گی. بڑی گھبراہٹ وہ ہوگی جو نفحہ اولا، یعنی جب سور پھونکا جائے گا نا، لوگ قبروں سے نکلیں گے، اس وقت بہت زیادہ خوف کا غلبہ ہوگا لوگوں پہ، اور سب اس خوف میں مبتلا ہوں گے، حساب و کتاب کا جو خوف ہوگا. تو اللہ فرماتے ہیں یہ بڑی گھبراہٹ اور بڑی جو ایک نفخہ اولا ہے، یہ بھی ان کو غمزدہ نہیں کرے گی. لیکن علماء نے لکھے اس سے بھی یہ مراد ہے کہ مستقل طور پہ غمزدہ کرنا. وقتی خوف تو ہر ایک کو ہوگا، قرآن سے یہ بات ثابت ہے، لیکن اللہ نیک لوگوں سے اس خوف کو جلدی دور کر لیں گے. اور جو میدان حشر کا جو خوف ہے، جو حقیقی خوف ہے، جو لمبا خوف ہوگا، وہ صرف نافرمانوں کو ہوگا. لیکن قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ ابتدائی مرحلے میں سارے خوف زدہ ہوں گے. وَتَتَلَقَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ، اور فرشتے ان سے ملاقاتیں کریں گے. ملاقاتوں کا مطلب مرحبا کہیں گے ان کو. هَذَا يَوْمُكُمْ، اور ان کو خوشی سے فرشتے مبارکباد دیتے ہوئے کہیں گے یہ ہے تمہارا وہ دن الذی کنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، اللہ فرماتے ہیں ہم آسمان کو، کیونکہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو ہم آسمان کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے دستاویز کو لکھی ہوئی تحریر کے لیے لپیٹ دیا جاتا ہے. کما بدأنا اول خلق نعید، جس طرح ہم نے اول خلق کی ابتدا کی تھی اب اسی طرح لوٹا دیں گے. یعنی انسان حیران ہو رہا ہے نا کہ یہ اللہ تعالیٰ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے، میں آسمانوں کو لپیٹ دوں گا، میں یوں کر دوں گا، میں کائنات تباہ کر دوں گا، تو یہ کیسے کرے گا؟ اللہ نے فرمایا جیسے پہلی دفعہ کیا تو دوبارہ بھی کر دوں گا میں، میرے لیے کیا مشکل ہے یہ کام. وعدًا علینا، اور یہ ہم پر وعدہ ہے. یہ کیسے چیلنج کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، دیکھیں. یعنی انسان کہہ رہا ہے نہیں کچھ ہوگا، یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہیں، اور اللہ کہہ رہا ہے وعدًا علینا، میں کر کے دکھاؤں گا یہ. انا کننا فاعلین، پھر اللہ نے تاکید کی ہم یہ کام کر کے چھوڑیں گے. لہذا اللہ کو چیلنجز مت دو، اپنے عمل کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو. اور اللہ اب مشرکین کو بھی دھمکی دے رہے ہیں کہ صرف دنیا میں نہیں، صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی نیک لوگوں کو میں غلبہ دوں گا. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں یہ بات لکھ دی تھی من بعد الذکر، نصیحت کے بعد، کہ ان الارض یرثها عبادی الصالحون، یعنی اللہ نے پہلے نصیحتیں دیں، احکام بتائے اور بتا دیا کہ میرے نیک بندے ہی زمین کے وارث ہوں گے. زبور کا تذکرہ شاید اس لیے کیا کہ داؤد علیہ السلام کو اللہ نے زبور دی، اسی میں اللہ نے بتا دیا، اور اللہ نے زبور میں یہ وعدہ جو کیا تھا پورا کر کے بھی دکھایا. داؤد اور سلیمان علیہ السلام کی خلافت اللہ نے پوری دنیا پہ قائم کر دی. تو اللہ فرماتے یہ بات ہم نے زبور میں لکھ دی تھی. اور یہ حدیث سے بھی مضمون ثابت ہے کہ جیسے مسلمانوں کا نشأۃ اولا ہوا، اللہ نے اسلامی خلافت کو دنیا میں قائم کیا، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم کے دور میں اللہ دوبارہ کفر پہ اسلام کو غلبہ عطا فرمائے گا، اور یہ زمین کے وارث پھر اہل اسلام ہی بنیں گے. اور اگر ہم زمین سے مراد جنت کی زمین مراد لیتے ہیں پھر تو بالکل واضح بات ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین، ہم نے جو مضمون بیان کیا اس میں جو لوگ اللہ کی عبادت اور غلامی کرتے ہیں ان کے لیے پیغام کا صاف صاف پہنچا دینا ہے. ان کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی عبادت پہ آنا ہی نہیں چاہتے، ان کو سمجھ میں بات نہیں آ سکتی. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. کافر یہ سمجھتے ہیں کہ جب سے آئے ہیں ہمارے لیے ٹینشن بن گئے ہیں، ہم باپ دادا کے دین کو فالو کر رہے تھے، نہ کوئی جہنم کی بات تھی نہ کوئی اور باتیں تھیں، تو وہ اشکال کرتے. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت بنا کے بھیجا ہے تاکہ لوگ آپ پر ایمان لائیں، جنت میں جائیں، اپنی زندگی کو بھی سدھاریں، آخرت کو بھی سدھاریں.
اور ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں, زمین میں امن پیدا ہو, تو آپ رحمت کا ذریعہ ہیں. یہ نہیں مان کے آپ کو زحمت سمجھ رہے ہیں, تو یہ آپ کا قصور نہیں ہے, ان کا قصور ہے. تو اللہ نے انسانوں کو بھی بتا دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے رحمت ہے, ان کو زحمت مت سمجھو. اب چونکہ اس صورت کا مضمون ہی توحید ہے, اس لیے خلاصے کے طور پر اللہ اس مضمون کو دہراتے ہیں. قل انما یوحی الیہ, اے نبی اب آپ خلاصے کے طور پر ان کو یہ بات بتا دیجئے, چونکہ میری جو اصل دعوت ہے وہ کیا ہے, میری طرف وہی کی جاتی ہے, انما الہکم الہ واحد, کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے, اسی کی عبادت کرنی ہے. فہل انتم مسلمون, تو کیا تم فرما بردار بنو گے اب بھی اتنا کچھ سننے کے بعد بھی. فإن تولوا, اے نبی اگر یہ اب بھی آپ کی باتوں سے اعراض کریں, پیٹھ پھیریں, فقل آذنتکم علی سوا, تو کہہ دیجئے میں نے برابر طور پہ تمہیں بتا دیا. یہ برابر کا لفظ کا مطلب ہوتا ہے صاف طور پہ, یہ محاورہ ہے, یعنی اردو میں بھی ہم کہتے ہیں اس طرح کی بات. تو اے نبی آپ کہہ دیجئے میں نے تمہیں صاف طور پر کھلے لفظوں میں اللہ کا پیغام سنا دیا ہے. وَإِنْ أَدْرِي, اب مجھے نہیں پتا, أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ, کہ جس عذاب کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے وہ قریب ہے یا دور. کیونکہ بار بار نا وہ ایک ہی بات پہ اٹکتے تھے کہ پھر جلدی عذاب کیوں نہیں آتا, جلدی عذاب کیوں نہیں آتا, ڈیٹ بتائیں عذاب کی. تو اے نبی کہہ دیجئے میں نے پیغام پہنچا دیا, اب مجھے نہیں پتا عذاب جلدی آئے گا کہ دیر سے آئے گا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ, اللہ جانتا ہے جہر والی بات بھی, وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ, اور جو تم چھپاتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے. کیا مطلب, اللہ کا علم کامل ہے, تو جس کا علم کامل ہے اس کو پتہ ہے کہ قیامت کب آئے گی. میرا علم کامل نہیں ہے تو مجھ سے کیوں پوچھتے ہو, اور اللہ مجھے نہیں بتاتا کہ کب آئے گی. جتنا اللہ نے بتایا وہ میں نے تم تک پہنچا دیا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ مجھے تو یہ بھی علم نہیں ہے کہ اللہ عذاب ٹال کیوں رہا ہے. اس لیے ٹال رہا ہے کہ تمہیں آزمائش میں ڈالنا چاہتا ہے وہ, یا اس لیے ٹال رہا ہے کہ اللہ تمہیں کچھ دن نعمتیں مزید دینا چاہتا ہے. یعنی آزمائش تو یہ ہے کہ عذاب ٹلے گا تو تمہاری آزمائش ہوگی, تمہیں غور و فکر کا موقع ملے گا, کچھ لوگ ایمان لائیں گے, کچھ نہیں لے کر آئیں گے. عذاب فوراً آ گیا تو سارے ہی جہنم میں چلے جاؤ گے. تو یہ تم پر رحمت بھی ہو سکتی ہے اللہ کی طرف سے کہ مہلت دے رہا ہے, بہت سے ایمان لے آئیں گے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں آخرت میں پکڑے گا اور دنیا میں کچھ نعمتیں دینا چاہ رہا ہے. یعنی فتنۃ لکم کا مطلب یہ ہوا کہ ہو سکتا ہے آزمائش ہو, کچھ کامیاب ہو جائیں کچھ ناکام ہو جائیں. اور متاع الی حین کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تمہیں فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے کیونکہ آخرت میں تمہارے لیے عذاب ہے. تو ان دونوں میں کون سا پہلو اللہ کے سامنے ہے, نبی فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم نہیں ہے. تو جسے یہ معلوم نہیں کہ عذاب ٹالنے کی ریزن کیا ہے, وہ عذاب کا ٹائم کیسے بتا سکتا ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ آخر میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو نقل کرتے ہیں کہ آپ نے پوری صورت ان مشرکین کو سنائی, پورا توحید کے مضمون سنایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ دلائل کی دنیا میں حجت تمام ہو گئی ہے, تو عملی دنیا میں حجت تمام کر دے, تو اسلام کو غلبہ دے دے, ان کو بتا دے کہ یہ لوگ حق پر نہیں ہیں. تو اللہ نے نبی کے اس کلام کو ذکر کیا, قال رب احکم بالحق, نبی کہتے ہیں کہ اے اللہ تو حق کے ساتھ فیصلہ کر دے, یعنی پریکٹیکلی عملاً فیصلہ کر دے. اور نبی یہ دعائیں بھی مانگتے ہیں, وربنا الرحمن, ہمارا رب رحمان ہے, رحم کرنے والا ہے, المستعان, اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے, علی ما تصفون, ان باتوں پر جو تم لوگ کرتے ہو, یعنی تم جو اعتراضات کر کے مجھے تکلیف پہنچا رہے ہو تو میں مدد اللہ ہی سے طلب کرتا ہوں. تو یہ تسلی کے دو جملے ہیں جو اللہ کی طرف سے, کہ باقی اللہ نے عملی فیصلہ کیا, پھر بدر میں کیا, احد میں کیا, اور پھر خندق میں کیا, فتح مکہ میں کیا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم شروع سے ہی یہ دعائیں مانگتے آ رہے تھے. اس میں ہمیں بھی ترغیب ہے کہ جب ہم دعوت کا کام کریں تو اللہ سے یہ دعائیں مانگا کریں کہ اللہ تو حق کا فیصلہ کر اور تجھی سے ہم مدد طلب کریں گے. اور یہ بات آپ مشرکین کو بتا بھی دیں کہ ہم اللہ ہی سے دعا مانگتے ہیں, اور ہم تم جو ہمیں مشکلات میں ڈال رہے ہو, ہم اس میں اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں. ظاہر ہے جو اللہ پہ اعتماد کر کے اللہ سے مدد طلب کرے گا تو پلڑا بالآخر اسی کا بھاری رہے گا, فتح اور نصرت اسی کے مقدر میں آئے گی. یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا. اس رکوع میں بھی اللہ نے بہت اہم مضامین کو بیان کیا. ایک تو یہ کہ نیک اعمال پہ ایمان کے ساتھ نیک اعمال قابل قبول ہیں, بستیوں کو اللہ ہلاک کر دیتے ہیں, دوبارہ زندہ نہیں کرتے اللہ ان بستیوں کو, اور نام و نشان مٹ جاتا ہے ان بستیوں کا. اور قیامت کی ہولناکیوں کا اللہ نے تذکرہ کیا کہ پہلی علامت یاجوج ماجوج کا ظاہر ہونا ہوگا, وہ خود سائنس کے لیے ایک چیلنج ہوگی, بہت بڑا چیلنج ہوگی. اور پھر آہستہ آہستہ قیامت کی علامتیں آئیں گی تو اہل کفر کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی, اور وہ کہیں گے ہمیں تو اس کی توقع ہی نہیں تھی.
پھر اللہ ان مشرکین اور ان کے معبودوں کو اٹھا کے ان کے ساتھ جہنم کا ایندھن بنائے گا، اور ان معبودوں کو بچا لے گا جن کو ان کی مرضی کے بغیر معبود بنایا گیا، یعنی عیسیٰ ابن مریم اور جو بزرگان دین قبروں میں لوگ ان کی قبروں کی عبادت شروع کر دیتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ جہنم کی آہٹ بھی نہ سنیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہم نے زبور میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نیک لوگ ہی میری زمین کے وارث بنیں گے، لہذا کفر اس خوش فہمی میں نہ رہے کہ ہم اسلام پہ غالب آ جائیں گے، بالآخر اللہ اہل اسلام کو غلبہ دے گا۔ اور اس میں ایک اہم ترین آیت یہ بھی ہے کہ اللہ نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنایا ہے۔ کاش یہ بات آج کافر کی سمجھ میں آ جائے کہ اسلام آپ کے لیے رحمت ہے، عذاب نہیں ہے۔ لوگ اکثر یوٹیوب پہ میں نے دیکھا کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں غیر مسلم کہ ہم اسلام سے بچے ہوئے ہیں، عیش کی زندگی میں ہیں۔ بھائی آپ اسلام میں آؤ گے تو آپ کو خوشیوں والی زندگی ملے گی، کیونکہ اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جہان والوں کے لیے عذاب نہیں بنایا بلکہ جہان والوں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ اور آخر میں برات ہے کہ پھر بھی نہیں مانتے تو اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں نے پیغام بھی پہنچا دیا ہے اور میں دعا بھی اللہ سے مانگتا ہوں، اور میں یہ تو بتا سکتا ہوں عذاب آئے گا، عذاب کا ٹائم میں نہیں بتا سکتا۔ یہ ہماری صورت الحمدللہ کمپلیٹ ہو گئی۔ ہم اگلے ایپیسوڈ میں، وقت تھوڑا سا باقی ہے لیکن ہمارا یہ مضمون مکمل ہو گیا۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ میں سورہ حج شروع کروں گا، یعنی سورہ حج کا پہلا رکوع اور 17ویں پارے کا 8واں رکوع۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔